غریب کیا ہوتا ہے اور غریب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس بات پہ غور کرو. آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی کی جیب میں پیسہ ہے لیکن اس کے چہرے پہ نور ہی نہیں ہے، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ بعض اوقات چہرے کا نور امیری ہے، بعض اوقات خیال امیری ہے، بعض اوقات پرانا دوست مل جائے تو دولت آ جاتی ہے. خالی پیسہ تو امیری نہیں ہے. امیری غریبی یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ چلا گیا تو وہ غریب ہو گیا اور پیسہ آ گیا تو بندہ امیر ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے پیسہ کما رہے ہو ان کو راضی ہونا چاہیے. اگر بیٹا خفا ہو کے گھر سے چلا جائے اور پیسہ مل جائے تو آپ بتائیں کہ کون ہوں گے جو یہ سودا برداشت کریں گے؟ تب وہ بندہ کیا کہے گا کہ مجھے بیٹا چاہیے. تو دولت کس چیز کا نام ہے؟ بیٹے کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا. وہ آدمی جو غریبوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے وہ یہ کام کرے گا. جس کو فائز نہیں کیا گیا وہ خواہ پریشان ہے کہ ستاروں کی رفتار ٹھیک کرنی ہے کیونکہ یہ ستارے ٹیڑھے چل رہے ہیں. تو اپنی زندگی کو دیکھ کے تیرے پاؤں صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر پیسے، دولت اور مال کو برابر تقسیم کر بھی دیا جائے تو پھر بھی پریشانی رہے گی. آپ پوچھو کس طرح رہے گی؟ پھر لوگ شور مچائیں گے کہ وزڈم برابر تقسیم نہیں، عقل برابر تقسیم نہیں ہوئی. کوئی پیدائشی طور پر دانا نکل آیا، کوئی پیدائشی طور پر بیوقوف نکل آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل برابر کر دی جائے، شکل برابر کر دی جائے اور نصیب برابر کر دیا جائے؟ یہ جو ویرائٹی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس نے انسانوں کو بھی ویرائٹی ہی پیدا کیا ہے. آفتاب کو منور بنایا، رات کو تاریک بنایا. اس کے لیے رات آفتاب کا ہی ایک نام ہے کیونکہ سورج ادھر چلا گیا تو رات بن گئی اور پھر سورج ادھر آ گیا تو دن بن گیا. تو یہ سارے روپ ہیں ایک ہی ذات کے، ایک ہی جلوے کے، ایک ہی نور کے. اور سورج بھی اس کا نور ہے، چاند بھی اس کا نور ہے. تو رات بھی روشنی کا ایک روپ ہے. اداسی بھی کسی دوست کی عطا ہے. دینے والے نے فراق بھی دیا. جس نے وصال دیا تھا اس کے فراق میں وصال سے زیادہ سوز ہوگا اور سوز میں زیادہ تکلیف ہوگی. دنیا میں جتنے اہم واقعات ہیں سارے سوز کے واقعات ہیں. وصال کی کوئی خاص بات نہیں ہے. دنیا میں کسی گریٹ آدمی کا نام لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فاقہ بھی رہا. اور دنیا کے دوسرے لیڈر لے لو، تقریباً سارے کے سارے غریبی اور فاقے میں سے گزرے. تو دولت جو ہے یہ نقصان ہی پہنچاتی ہے. جتنی بھی گمراہیاں اور بغاوتیں ہیں وہ ساری کی ساری دولت میں ہیں. فرعون ہی کو دیکھ لو. اگر کبھی دولت جانے والے سے روک کے پوچھو کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے تو وہ کہے گا کہ وہاں میری بڑی شہرت تھی، میرے پاس بڑا مال تھا، بہت ریوڑ تھے، بہت زیورات تھے، بہت عزت تھی، بڑی بادشاہی تھی، مگر یہاں جہنم میں آ گیا ہوں. بات اتنی ساری ہے کہ اگر تو دنیا تک بات ہوتی تو پھر دولت بڑی چیز تھی. اگر دنیا کے بعد بھی کوئی واقعہ ہے تو پھر واقعہ جس نے کرنا ہے اسی سے پوچھو کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر دنیا میں عظمت بھی ہو، عزت بھی ہو، مال بھی ہو، شہرت بھی ہو اور آگے جا کے عذاب میں داخل ہو جائے. جس کو یہ کہا جائے کہ کھا پی لو جتنا مرضی کھا پی لو، پھر آپ کے یہ آگے صدا آنی ہے، اب وہ شخص بیچارہ کیا کھائے گا؟ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ آگے صدا ہونے کا امکان ہے، ہر کھایا ہوا لقمہ آگے صدا کا باعث ہو سکتا ہے، اس کو کھانا مشکل ہو جائے گا. کسی نے ایک بکری سے پوچھا کہ تو اتنی کمزور کیوں ہے اور لاغر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ بولی بات یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک شیر دیکھ لیا، تب سے میری صحت خراب ہو گئی ہے. خواب میں جس بکری نے دیکھ لیا کہ شیر آ رہا ہے تو اس کی صحت تو ضرور خراب ہوگی. جس شخص نے اس زندگی وہ رخصت ہوتے دیکھ لیا وہ کبھی یہاں کی چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا.